بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ میں بڑے نامور بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ امیر سبکتگین کے بیٹے تھے۔ سن 357 ہجری میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور اس کو مضبوط کرتے چلے گئے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں کئی علاقے فتح کیے اور امن و امان قائم کیا۔ ظلم و زیادتی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ مسلم و غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے۔ رعایا کی پوری خبر رکھتے تھے اور ان کی ضروریات کو بڑے اہتمام سے پورا کرتے۔ غیر مسلموں کے مذہب اور ان کی عبادت گاہوں کا بھی بڑا لحاظ رکھتے، ان کو ان کا پورا حق دیتے اور مزید انعامات سے بھی نوازتے۔ البتہ بے حیائی اور فتنوں کے اڈوں کو بے خوف و خطر صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل میں بھی بہت آگے تھے۔ اہل علم اور اصحاب کمال کے بڑے قدرداں تھے۔ خاص غزنی میں بہت بڑا مدرسہ تعمیر کرایا اور اس کے اخراجات کے لیے ایک بڑا فنڈ مقرر کر دیا۔ آپ کے دارالسلطنت میں اتنے ارباب کمال جمع ہو گئے تھے کہ ایشیا کے کسی بادشاہ کو یہ فخر حاصل نہ تھا۔ تقریباً 35 سال تک اقتدار کو رونق بخشنے کے بعد یہ عادل، منصف، رعایا پرور، خدا ترس، علماء نواز اور عظیم قائد و سربراہ 421 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، جس کے مثالی کارنامے قیامت تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہیں گے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سردی کا احساس نہ ہونا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی جو میرے پاس دشمنوں کے قافلہ کی خبر لے آئے؟ تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے قافلہ کی خبر لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرا نام لے ہی لیا تھا، اس لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستہ میں ذرہ برابر ٹھنڈی محسوس نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ میں واپس بھی آ گیا، ایسا لگ رہا تھا گویا کہ میں سخت گرمی میں چل رہا ہوں۔ مسلم شریف۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ بخاری شریف۔ داڑھی رکھنا شریعت اسلام میں واجب اور اسلامی شعار میں سے ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں حج کے موقع پر دعا پڑھنا۔ حج کے موقع پر اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار ہو، اور ہم کو ہمارے حج کے احکام سکھا دیجئے اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ آپ ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ۔
नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, घर में नवाफिल पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में फ़र्द नमाज अदा कर ले तो अपनी नमाज में से कुछ हिस्सा घर के लिए भी छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की नफल नमाजों की वजह से उसके घर में खैर नाजिल करते हैं। मुस्लिम शरीफ। नंबर 6, गुनाह के बारे में अल्लाह ताला के साथ शिरक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं करेगा। शिरक के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा मुआफ़ कर देगा, और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो उसने अल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा झूठ बोला। सूरह निसा। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया की चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वह एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जो अल्लाह ताला के पास है वह हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। सूरह नहल। नंबर 8, आखिरत के बारे में, दोज़ख की गहराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर को जहन्नम के किनारे से फेंका गया, वो 70 साल तक उसमें गिरता रहा मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। मुस्लिम शरीफ। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, जोज़ाम यानी कोढ़ का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 दिन रोज़ाना 7 मरतबा मदीना की अजवा खजूरों का इस्तेमाल जोज़ाम यानी कोढ़ के लिए फ़ायदेमंद है। कंजुल उम्माल। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई घर में दाखिल होने के लिए 3 मरतबा इजाज़त मांगे और उसको इजाज़त ना मिले या कोई जवाब ना मिले तो उसको वापस हो जाना चाहिए। अबू दाऊद।